نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، ناچیز نے 15ویں پارے کی پہلی سورت کی پہلی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا ثواب حاصل کیا ہے اور آپ نے سن کر ثواب حاصل فرمایا ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے بزبان اردو وہ اس طرح ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب بندے حضور نبی کریم علیہ السلام کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا، جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ ہی فرما رہا ہے کہ ہم نے برکت رکھی ہے اور ہم انہیں یعنی اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے. یہ وہ مشہور آیت ہے جس میں ہم لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، جب یہ آیت سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات روشن ہوتی ہے کہ اس آیت مبارکہ میں رب کائنات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیر کا ذکر کیا ہے جسے معراج شریف کہتے ہیں. معراج شریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت عظیم نشانی ہے کہ خالق کی کائنات نے رات کے کچھ حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف اپنے محبوب علیہ السلام کو سیر کرائی ہے، لے بھی گیا ہے اور واپس بھی لایا. اس آیت مبارکہ میں کئی باتیں ہیں، لیکن 3 الفاظ قابل توجہ ہیں جن کے معنی اور حقیقت کو جاننے سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ معراج شریف کے بارے میں ہمارا عقیدہ غیر متزلزل ہو جائے گا. کوئی ہمیں بھٹکا نہیں سکتا اگر ان کے اندر جو 3 شروع کے الفاظ ہیں ان کے معنی ہمیں آ جائیں. پہلا لفظ اسرا،
دوسرا ہے بعبدہ اور تیسرا ہے لیلا۔ یہ تین الفاظ اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ جس سیر کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، یہ سیر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم بیداری میں کروائی ہے۔ نہ یہ سیر روح کی ہے اور نہ ہی یہ سیر خواب میں کرائی گئی ہے۔ بیداری کے عالم میں جاگتے ہوئے رات میں اللہ تعالیٰ نے یہ سیر کرائی ہے، اور قادر مطلق اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ وہ آنے واحد میں چند لمحات میں جہاں چاہے جہاں سے چاہے لے جا سکتا ہے اور لا بھی سکتا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ پر ہمارا عقیدہ، اس کی قدرت پر ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، تب تک یہ واقعہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین کامل جو ہے، اس واقعہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر ہمارا یقین ہوگا تو پھر یہ واقعہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ آنے واحد میں زمین سے آسمانوں کے پیچھے لے جائے اور آسمانوں سے واپس لے آئے، وہ قادر مطلق ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید جو لا ریب کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک محبوب بندے اور پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک خادم کا واقعہ سورۃ النمل میں بیان فرمایا ہے کہ جس نے اپنے نبی جناب سلیمان علیہ السلام سے ان کے اس کہنے پر کہ کون بلقیس کا تخت لائے گا، تو اس بندے نے جس کا نام تفاسیر میں عاصم بن برقی آتا ہے، اس نے یہ گزارش کی کہ انا آتیک بہ قبل ان یرتد لک طرفک، کہ میں اس تخت کو لے آتا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ تو اس نے عرض کیا اے میرے پیارے نبی علیہ السلام، میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں۔ اور تمام تفاسیر میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ہر مکتب فکر کے لوگوں نے اس واقعہ کو نقل کرتے ہوئے یہ بیان کیا ہے کہ 1500 میل دور وہ تخت تھا اور 80 گز لمبا، 40 کا چوڑا اور 30 گز اونچا تھا۔ جب 1500 میل دور تھا تو اس کا مطلب ہے یہ سفر 3000 میل کا تھا، کیونکہ جانے کا بھی سفر شمار ہوگا، آنے کا بھی سفر شمار ہوگا، اور موجودہ حساب سے 4500 کلومیٹر کا سفر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ، اس نے یہ اعلان کیا کہ میں وہ تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں۔ چنانچہ آنکھ جھپکی نہ گئی تھی کہ وہ تخت جو تھا وہ سامنے موجود تھا۔ فلما رآہ مستقرا عندہ، جناب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ تخت ان کے سامنے موجود ہے، تو آپ نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے جو عنایت ہے، یہ اس کی ساری برکتیں ہیں۔ تو جب ایک بندے پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے اور وہ بندہ 4500 میل کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے طے کر لیتا ہے، تو جس خالق کے بندے کے اندر یہ طاقت ہے، اس بندے کے خالق اور مالک کی شان کیسے؟ تو جب تک اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت اور قوت پر یقین نہ ہوگا، یہ واقعہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔